السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس 7 کے یونٹ نمبر 5 سے ہے، جس کا عنوان ہے اسموک۔ اسموک دراصل دھوئیں اور دھند کا امتزاج ہے، یعنی یہ دھوئیں اور دھند سے مل کر بنتا ہے، جس سے انسان کا عموماً زیادہ گنجان آبادی والے صنعتی اور مصنوعاتی علاقوں میں واسطہ پڑتا ہے۔ لفظ اسموک انگریزی لفظ اسموک اور فوک سے مل کر بنتا ہے۔ اسموک سے مراد دھواں اور فوک سے مراد دھند۔ اس طرح کی فضائی آلودگی نائٹروجن آکسائڈ، سلفر آکسائڈ، اوزون دھواں یا کم دکھائی دینے والی آلودگی مثلاً کاربن مونو آکسائڈ، کلورو فلورو کاربن وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ تھا کچھ سادہ سا اس کا تعارف۔ اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ Free reading. What do you think mainly by looking at the above picture؟ اوپر دی ہوئی تصویر کو دیکھ کر بنیادی طور پر آپ کے ذہن میں کون سا خیال آتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں دیجیے۔ یہ سبق اسموک ایک ڈائلاگ فارم میں ہے، یعنی کہ مکالمے کی صورت میں ہے۔ یہ ایک استاذ اور اس کے طلباء یعنی کہ کلاس کے مابین مکالمے کی صورت میں ہے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ۔ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم سر اینڈ گڈ مارننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ محترم، اور صبح بخیر ٹیچر۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، صبح بخیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوڈے آئی ول ناٹ ٹیچ یو a lesson۔ آج میں آپ کو ایک سبق نہیں پڑھاؤں گا فرام دا بک، کتاب میں سے۔ rather we will talk on another important issue۔ لیکن ہم ایک اور اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ آج میں آپ کو کتاب میں سے کوئی سبق پڑھانے والا نہیں ہوں، بلکہ کوئی ایک اور اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ Students, which issue sir؟ کون سا مسئلہ جناب؟ ٹیچر، the issue of smoke۔ smoke کا مسئلہ۔ Student, sir, is it the only issue we face as regards the environment؟ جناب، کیا یہ واحد مسئلہ ہے جو کہ ماحول کے حوالے سے ہمیں درپیش ہے؟ ٹیچر، نو، نہیں۔ The present day world is facing a lot of environmental problems۔ نہیں، موجودہ دور میں دنیا کو بہت سارے ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ These include، ان میں شامل ہے ڈیفارسٹیشن، جنگلاتی کٹائی اور پاپولیشن، گنجان آبادی، واٹر پولوشن، آبی آلودگی، کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تغیر یا تبدیلی، گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کو گلوبل وارمنگ ہی بولتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب زمین پر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور سورج کی تپش زیادہ ہو جاتی ہے۔ اوزون ایئر ڈپلیشن، اوزون کا خاتمہ، اینڈ ایئر پولوشن اور فضائی آلودگی۔ اس میں جنگلات کی کٹائی، گنجان آبادی، آبی آلودگی، موسمیاتی تغیر، گلوبل وارمنگ، اوزون لیئر کا خاتمہ اور فضائی آلودگی شامل۔ ایشوز آر مینی، مسائل تو بہت، but today I will talk to you about the smoke covering our cities۔ لیکن آج میں آپ سے اسموک کے متعلق بات کرنے والا ہوں جو کہ ہمارے شہروں پر چھایا ہوا ہے۔ While reading portion دیکھیں، what is the ozone layer؟ ozone layer کیا؟ You have to answer this while reading section in the comment section۔ Student, sir, what does smoke mean؟ جناب، smoke سے کیا مراد ہے؟ Teacher, smoke is a special smoke is a special type of air pollution۔ smoke ایک خاص قسم کا فضائی آلودگی ہے۔ It was first described، یہ پہلے بیان ہوئی تھی on 5 decades، 50 سال پہلے، as a mixture of smoke and fog، دھوئیں اور فوگ کی ملاپ کے طور پر، hence the name smoke، بس اس کا نام smoke پڑ گیا۔ 50 سال پہلے یہ دھوئیں اور دھند کی ملاپ کے طور پر بیان کیا گیا تھا، بس اس کا نام smoke پڑ گیا۔ It is mainly a product، بنیادی طور پر یہ ایک پیداوار ہے of burning a large amount of high sulfur coal، بڑی تعداد میں سلفر کے کوئلوں کو جلانے کے باعث، and vapors and smoke emitting from automobile، اور گاڑیوں سے نکلنے خارج ہونے والے دھوئیں اور بخارات شکل میں۔ بنیادی طور پر در حقیقت یہ بڑی تعداد میں سلفر کے کوئلوں کو جلانے اور
گاڑیوں سے خارج ہونے والے دھوئیں اور بخارات کی پیداوار ہے. اسٹوڈنٹ: ڈز اسموک ایگزسٹ ان پاکستان؟ سر جناب، کیا پاکستان میں اسموک پایا جاتا ہے؟ ٹیچر: پاکستان از اے کنٹری. پاکستان ایک ملک ہے جہاں پر ایئر پولوشن از گیٹنگ ورس ود ایچ پاسنگ ایئر. ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ فضائی آلودگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر گزرتے سال کے ساتھ فضائی آلودگی بدتر ہوتی جا رہی ہے. ایوری ونٹر، ہر سردیوں میں، ہر سال سردیوں میں، سٹیز ان اپر اینڈ سینٹرل پارٹس آف پاکستان کے بالائی اور وسطی حصوں کے شہروں میں ویئر اے بلینکٹ آف فوگ، یہ دھند کی چادر اوڑھ لیتے ہیں. ہر سال موسم سرما میں پاکستان کے بالائی اور سطحی حصوں میں پائے جانے والے شہر دھند کی چادر اوڑھ لیتے ہیں. دا pollutants from the surface add to the fog، سطح پر سے آلودگیاں دھند میں شامل ہوتی ہیں. and thicken it to create the smoke as we see it، اور گاڑھا کر دیتی ہے، اس کو بھاری بنا دیتی ہے، جس کے باعث وہ اسموک بن جاتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اسٹوڈنٹ: سر is the problem really intense؟ جناب، کیا یہ مسئلہ واقعی میں شدید ہے؟ ٹیچر: The problem has intensified during the past few decades۔ پچھلے کئی عشروں سے یہ مسئلہ کافی شدت پکڑ چکا ہے۔ Due to rapid and sustained industrialization، تیزی سے بڑھتی ہوئی اور قائم صنعت کاری کی وجہ سے and the addition of thousands of vehicles، اور ہزاروں گاڑیوں کی اضافے سے۔ پچھلے کئی عشروں سے تیزی سے بڑھتے ہوئے اور قائم شدہ صنعت کاری اور ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کے اضافے سے یہ مسئلہ شدت پکڑ چکا ہے۔ During December and January، smoke slows down everything and on some occasions brings life to a standstill۔ دسمبر اور جنوری کے دوران smoke ہر چیز کو سست رفتار بنا دیتی ہے اور کئی مقامات پر تو زندگی کی چہل پہل رک جاتی ہے۔ Student: Sir، which province of Pakistan faces smoke؟ جناب، پاکستان کے کون سے صوبے کو اسموک کا سامنا ہے؟ also state its impact on us۔ اسی کے ساتھ ہم پر اس کے اثرات بھی بیان کیجیے۔ ٹیچر: پنجاب is the most affected out of all provinces۔ وہ سارے صوبوں میں سے زیادہ تر پنجاب اس سے متاثر ہے۔ one can calculate the negative impact on the physical health of people due to smoke۔ smoke کی وجہ سے لوگوں کے جسمانی صحت پر اس کے منفی اثرات کو ایک انسان کیلکولیٹ کر سکتا ہے، کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ invisible particle، نہ دکھائی دینے والے ذرے penetrate، داخل ہوتے ہیں every cell، ہر خلیے میں an organ، اور عضو میں in our bodies، ہمارے جسموں کے causing acute، جس کے باعث شدید and chronic diseases، اور دائمی بیماریاں بنتی ہیں انکلوڈنگ اسٹیما، جس میں شامل ہے دمہ، اسٹروک، روکس، جھٹکے لگنا، ہارٹ اٹیکس، دل کو دورے، اینڈ ڈیمنشیا کسی ایک بیماری کا نام نہیں ہے۔ یہ بیماریوں کی ایک گروپ کو کہا جاتا ہے جس میں انسان اعصابی طور پر اور جسمانی طور پر اور ہاتھوں پاؤں کے لحاظ سے ہر طرح سے کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے اعصاب، اس کا دماغ صحیح سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نہ نظر آنے والے ذرے ہمارے جسموں کے ہر خلیے اور عضو میں داخل ہو جاتے ہیں جو کہ شدید اور دائمی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جس میں دمہ، جھٹکے لگنا، دل کے دورے اور ڈیمنشیا شامل۔ They can increase the risk of respiratory diseases، یہ سانس کی بیماریوں کے مسائل کا خطرہ بھی زیادہ کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، as well as lung cancer، اسی کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کے کینسر کا بھی۔ یہ سانس کی بیماریوں اور اسی کے ساتھ پھیپھڑوں کے کینسر کے مسائل کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ: کین اسموک کاز مینٹل ہیلتھ پرابلم؟ شاگرد: کیا اسموک کی وجہ سے اعصابی صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ ٹیچر: یس، جی ہاں۔ اسموک کین سگنیفیکنٹلی انفلوئنس دا مینٹل ہیلتھ آف آور پاپولیشن۔ اسموک ہماری آبادی کی اعصابی صحت کو بری طرح سے متاثر کر سکتی ہے۔ دا بیٹر دا ایئر کوالٹی، جتنا ہوا کا معیار بہتر ہوگا، دا بیٹر آور مینٹل ہیلتھ، اتنی ہی ہماری اعصابی صحت اچھی ہوگی۔ وائل پور ایئر کوالٹی، جبکہ ہوا کا معیار
نیچے ہونے کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے، خراب ہونے کے باعث results in poor mental health کے نتیجے میں خراب اعصابی صحت ہوتی ہے۔ جتنا ہوا کا معیار اچھا ہوگا ہماری اعصابی صحت اتنی ہی اچھی ہوگی، اور جتنا ہوا کا معیار گرا ہوا ہوگا ہماری اعصابی صحت اتنی ہی خراب ہوگی۔ Student, which is the most polluted city, sir? جناب کون سا شہر سب سے زیادہ آلودہ ہے؟ Teacher, the provincial capital صوبائی دارالخلافہ city شہر لاہور has been called one of the most polluted cities in the world کو دنیا کے سب سے آلودہ شہروں میں سے ایک جانا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے۔ With hazardous levels of air quality جس کی فضائی معیار خطرناک سطح پر ہے۔ صوبائی دارالخلافہ شہر لاہور کو دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جس میں خطرناک حد تک فضائی سطح ہے یا فضائی معیار ہے۔ While reading, which city has been spotted as the most polluted کون سا شہر ہے کہ جس کو آلودگی کے حوالے سے سب سے اوپر فہرست میں رکھا گیا؟ Once termed the city of garden کبھی اس کو باغات کا شہر کہا جاتا تھا۔ The air quality of Lahore has been continuously falling to hazardous level لاہور کی ہوا کا معیار مسلسل خطرناک سطح کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کسی زمانے میں باغات کا شہر کہلانے والا لاہور کے ہوا کا معیار مسلسل خطرناک سطح کی طرف بڑھ رہا ہے۔ The air quality index AQI of a certain area in Lahore was noted to be about 550 لاہور کے ایک خاص علاقے میں AQI نے ہوا کا معیار 550 کے درجے پر نوٹ کیا and it should be pointed out that air is safe to breathe in only if air quality is up to 50 اور یہ بات بتائے گی کہ سانس لینے کے لیے ہوا صرف تب ہی موزوں ہے جب اس کی سطح 50 پر ہو۔ This therefore can be disastrous to citizens' health بس یہ حالت شہریوں کے صحت کے لیے وبال جان یا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ Student, sir, why is Lahore so polluted? جناب لاہور کا شہر اتنا آلودہ کیوں؟ Teacher, air pollution in Lahore is caused by a combination of vehicle and industrial emission لاہور میں فضائی آلودگی کا باعث گاڑیوں اور صنعتوں سے نکلنے والے دھوئیں کا اخراج ہے۔ Smoke from brick kilns اینٹوں کے بٹی سے نکلنے والا دھواں، burning of crops residue جلائے ہوئی فصلوں کے بقایا جات، general waste and dust from construction sites تعمیراتی جگہوں سے عام فضلہ اور مٹی وغیرہ۔ لاہور کی فضائی آلودگی گاڑیوں اور صنعتی اخراج کے مرکب، اینٹوں کے بٹھوں کا دھواں، فصلوں کی بقایا جات کو جلانے، عام فضلہ اور تعمیراتی جگہوں سے نکلنے والے گرد و غبار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ Other factors of air pollution in Lahore لاہور میں فضائی آلودگی کے دیگر عوامل include شامل ہے large scale cutting of trees بڑی تعداد میں درختوں کے کاٹنا to build new roads and buildings نئی عمارتیں اور سڑکیں بنانے کے لیے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کے دیگر عوامل میں نئی سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر کے لیے بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی بھی شامل ہے۔ How can we safeguard کس طرح سے ہم حفاظت کر سکتے ہیں ourselves اپنی ذات کی from the detrimental effects of smoke smoke کے مضر اثرات سے ہم اسموک کے مضر اثرات سے کیسے خود کو بچا سکتے ہیں؟ ٹیچر, I will give you some tips. میں آپ کو کچھ تجاویز دوں گا to safeguard your family and yourself تاکہ آپ اپنے خاندان اور اپنی حفاظت کر سکیں۔ میں آپ کو اپنے خاندان اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ تجاویز دوں گا۔ یوز a face mask فیس ماسک استعمال کریں۔ remove contact lens کو ہٹا دیں and use regular reading glasses اور معمول کی نظر کی چشمیں استعمال کریں۔ drink extra water اضافی پانی پئیں۔ know your nose regularly باقاعدگی سے اپنی ناک کو صاف کریں۔ to clean out contaminant غلاظتوں کو صاف کرنے کے لیے باقاعدگی سے اپنے ناک کو صاف کریں۔ wash hands, face and any exposed body part every time you come indoors after being outside باہر رہنے کے بعد جب کبھی بھی آپ اپنے گھر واپس آئیں تو ہاتھوں، چہرے اور جسم کے ہر اس حصے کو دھوئیں جو کہ ہوا کے رابطے میں آیا ہو۔ avoid going out unnecessarily غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں۔ seal vents, windows and other inlets of your house اپنے گھر کے وینٹس، کھڑکیوں اور دیگر داخلی
راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیں. یوز ایئر پیوریفائرز، ہوا کو صاف کرنے کے آلات استعمال کریں. اف دیر از ہیوی اسموک ڈرائیو کیئرفلی، اگر شدید قسم کا اسموک ہو تو احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں. ڈو ناٹ اسٹاپ سڈنلی، اچانک سے بالکل نہیں روکیں. رادر پل ٹو دا سائڈ آف دا روڈ، بلکہ سڑک کی ایک طرف کنارے کو کر لیں. اف ویژن از امپیئرڈ، اگر بصارت خراب ہو رہی ہو، صحیح سے نظر نہ آ رہا ہو، اچانک سے گاڑی کو بالکل نہ روکیں. اور اگر بصارت خراب ہو رہی ہو تو سڑک کی ایک طرف پر گاڑی روک لیں. سلو ڈاؤن وین ڈرائیونگ ان اسموک، جب آپ اسموک میں گاڑی چلا رہے ہوں تو اپنی رفتار دھیمی رکھیں. یوز فوگ لائٹ، فوگ لائٹس کا استعمال کریں. اسٹوڈنٹ: سر، وی لرنڈ اے لاٹ ٹوڈے. محترم، آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. The information you gave us is very useful. معلومات جو آپ نے ہمیں فراہم کی بہت ہی مفید ہیں. ٹیچر: Dear students، عزیز طلباء، I will keep on giving information and knowledge on different issues. میں مختلف مسئلوں پر آپ لوگوں کو معلومات اور علم دیتا رہوں گا. عزیز طلباء، میں مختلف مسئلوں پر آپ کو معلومات اور علم دیتا رہوں گا. Student: Thank you teacher. شاگرد: بہت شکریہ استاذ محترم. امید ہے یہ مکالمہ پڑھ کے آپ کو اسموک کے نقصانات اور خطرات اور اثرات کے متعلق کافی حد تک علم ہو چکا ہوگا. اگر آپ لاہور سٹی میں رہتے ہیں یا ایسے شہر میں رہتے ہیں پاکستان کے کہ جس کی فضائی سطح، فضائی معیار 50 سے اوپر ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان تمام اقدامات جو آپ نے بچاؤ کے طریقہ کار پڑھے ہیں ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام.